آج علماء اہل الحدیث، علماء سلف، حرمین شریفین، مکی، مدنی، جامعی، سلفی، عمری علماء پر جو گندے رقیق الزامات لگ رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں الیاس شرف الدین، سلیو آف اللہ انڈین آرمی نائک کا بیٹا، یہ بات کو ضروری سمجھتا ہوں دنیا بھر میں یہ بات واضح ہو جائے، الحمدللہ علماء اہل الحدیث اور سلف اصل میں اللہ ہی کی عبادت، نبی کی اطاعت اور صحابہ کے رستے والے علماء ہیں، اور اللہ کے کرم سے اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی کی دعوت و تبلیغ دیتے ہیں، اور اللہ موقع دیا تو اسی کو نافذ کرتے ہیں۔ الحمدللہ علماء اہل الحدیث کا، علماء اہل السنہ کا صدا موقوف رہا ہے۔ قرآن صحیح حدیث کے خلاف صحابہ کا اجماع کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ علماء اہل الحدیث، علماء سلف کا موقف یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مانیں گے اللہ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے بعد رسول اللہ کی بات کے مطابق، جس کی بات سر آنکھوں پر ورنہ نہیں۔ علماء الحدیث اور علماء سلف تمام مسلم حکمرانوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں، اور ہر وقت امت کے اور حکمرانوں کے خیر کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء اہل الحدیث واحد علماء ہیں، واحد علماء کی جماعت ہے زمین پر جو کہتی ہے آؤ اللہ ہی کی عبادت کرو، اتحاد ہو جائے گا۔ اور آپ بہت جلد علماء اہل الحدیث کو انشاءاللہ مسجدوں مدرسوں کے باہر، ٹی وی چینل سے لے کے پارلیمنٹ سے لے کے ایک گلی تک اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ بہت جلد یہ انشاءاللہ مشن شروع ہوگا، مجھے امید ہے۔ اللہ تمام علماء اہل الحدیث اور تمام مسلم حکمرانوں کو رحمت برکت عافیتوں سے نوازے رب العالمین، اور ہر قسم کے فتنوں اور شر سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس والدواب الانعام مختلف الوناح كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سعودی عرب، میرے بھارت اور میرے فلسطین اور دنیا پر امن و سلامتی، شانتی انتی نازل کرے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں دیکھ رہا ہوں ان دنوں اسلام پر، مسلمانوں پر، اور خاص طور پر علماء اہل حدیث، علماء سلف، قرآن و سنت والے علماء، توحید و سنت والے علماء، حرمین شریفین، مکہ مدینہ والے علماء پر بے تحاشا حملے ہو رہے ہیں، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف واہیات پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مجبوراً مجھے جواب دینے کے لیے آگے آنا پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ سو ڈیبیٹس میں، ٹی وی چینلز پر انگلش اور اردو میں، اور ہزاروں کلپس اور خطبوں کے ذریعے الحمدللہ کثیرہ اللہ نے جواب دینے کی، قرآن حدیث سے دشمنان اسلام کو تگڑا جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ قبول فرما لے۔ آج علماء اہل الحدیث، علماء سلف، حرمین شریفین، مکی، مدنی، جامعی، سلفی، عمری علماء پر جو گندے رقیق الزامات لگ رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں الیاس شرف الدین، سلیو آف اللہ انڈین آرمی نائک کا بیٹا، یہ بات کو ضروری سمجھتا ہوں دنیا بھر میں یہ بات واضح ہو جائے، الحمدللہ علماء اہل الحدیث اور سلف اصل میں اللہ ہی کی عبادت، نبی کی اطاعت اور صحابہ کے رستے والے علماء ہیں، اور اللہ کے کرم سے اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی کی دعوت و تبلیغ دیتے ہیں، اور اللہ موقع دیا تو اسی کو نافذ کرتے ہیں۔ پہلا الزام جو لگ رہا ہے بہت زیادہ، وہ الزام یہ ہے علماء اہل الحدیث صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتے۔ استغفر اللہ العظیم۔
استغفراللہ العظیم۔ الحمدللہ علماء اہل الحدیث کا، علماء اہل السنہ کا سدا موقوف رہا ہے شروع سے، الحمدللہ امام حنبل رحمت اللہ علیہ سے لے کے آج تک، اس سے پہلے اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی موقوف رہے گا کہ اللہ اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام قرآن صحیح حدیث کے خلاف صحابہ کا اجماع کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اس کے نبی سے محبت کرنے والے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور اللہ اس کے نبی کے ایک ایک بات پر اپنی جان نچھاور کر دینے والے، مال اولاد قضا دینے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور ان کا اجماع اللہ اس کے نبی کے حکم کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جو کہہ رہا ہے اللہ اس کے نبی نے کچھ فرمایا، صحابہ نے کچھ فتویٰ دے دیا، اللہ اس کے نبی کا حکم کچھ تھا، خلفائے راشدین نے کچھ حکم دے دیا، جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ اس کے نبی کے احکام کے خلاف خلفائے راشدین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا کبھی کوئی موقف نہیں ہو سکتا۔ وقتی حالات میں کوئی حکم دیے، الحمدللہ اللہ کا کلام نبی کی حدیث کسی نے بیان کر دی، وہ صحابی نے اسی وقت رجوع کیا۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، ایک میرا طریقہ۔ صحابہ اس پر ڈٹے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ ما انا علیہ واصحابہ، جو میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، یعنی صحابہ کی گارنٹی رسول اللہ نے لی۔ اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے کر صحابہ کی گارنٹی لی۔ الحمدللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین من جملہ جنتی ہے، من جملہ جنتی ہے، اور الحمدللہ ان کا اجماع کبھی اللہ اس کے نبی کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسرا الزام علماء اہل الحدیث پر لگ رہا ہے کہ وہ ائمہ کی بات کو نہیں مانتے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹا الزام ہے۔ الحمدللہ علماء اہل الحدیث، علماء سلف کا موقف یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مانیں گے اللہ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور یہ بات کے مطابق جس کی بات رہی سراکھوں پر، اللہ اس کے نبی کے حکم کے مطابق کسی کی بات نہیں رہی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ ہے علماء اہل الحدیث کا موقف۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کسی کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف اشارہ کر کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دیتے ہوئے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب خبر کی بات کا انکار نہیں، رسول اللہ نے قرآن دیا انکار نہیں، رسول اللہ نے حدیث دی انکار نہیں، سر آنکھوں پر قرآن حدیث آ جائے سمعنا واطعنا، سنا اور قبول کیا۔ یہ صحابہ کا موقف تھا، اور یہی ائمہ نے بھی کہا ہماری کوئی بات نبی کی بات سے ٹکراتے دیکھو ہماری بات چھوڑ دو، رسول اللہ کی بات کو لے لو۔ پتا چلا ائمہ کو ماننے سے پہلے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ضروری ہے۔ بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، اللہ کے بعد رسول اللہ کی بات کے مطابق جس کی بات سراکھوں پر ورنہ نہیں۔ تیسرا الزام علماء اہل الحدیث پر لگتا ہے کہ یہ مسلم حکمرانوں سے پیسہ لیتے ہیں اور ان کی تابعداری کر کر حق بیان نہیں کرتے، اسکالر فار ڈالر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ گندا الزام علماء اہل الحدیث اور علماء سلف پر لگاتے ہیں۔ بھائیو بزرگو دوستو، علماء اہل الحدیث اور علماء سلف تمام مسلم حکمرانوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں، ان کو توحید و سنت اور شریعت کے اصول سمجھاتے ہیں، ان کو شرک و بدعت اور حرام سے رکنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت امت کے اور حکمرانوں کے خیر کی کوشش کرتے ہیں، بغاوت نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، مار کاٹ نہ ہو، ملک تباہ نہ ہو، آپس میں خون ریزی نہ ہو، بربادی نہ ہو، اس کا خیال علماء اہل الحدیث اور علماء سلف رکھتے ہیں۔ اور ائمہ اکرام جس راستے پر حکمرانوں کے ساتھ رویہ رکھے ویسے ہی رویے کو علماء اہل الحدیث پسند کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں
حکمرانوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں اور عوام کی اصلاح اور تربیت کے لیے بھی محنتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ ہے علماء اہل الحدیث۔ اب دین کتنا نافذ کرنا نہیں کرنا مسلم حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے۔ علماء اہل الحدیث، علماء سلف اس سے بری ہے۔ ان کا کام فذکر انما انت مذکر والا ہے، پہنچا دیجئے، آپ کا کام پہنچانا ہے، وہ پہنچا دیتے ہیں۔ نافذ کرنا حکمرانوں کا کام ہے۔ اللہ تمام علماء اہل الحدیث اور تمام مسلم حکمرانوں کو رحمت برکت عافیتوں سے نوازے رب العالمین، اور ہر قسم کے فتنوں اور شر سے محفوظ رکھے۔ مسلم ممالک کی جان و مال، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائیں، اور ہر قسم کے فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کے آگ لگانے والی بغاوتوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ علماء اہل الحدیث نے رافضیوں، خارجیوں، یہودیوں اور ان کی اولادوں کی کئی سازشوں کو ناکام کیا ہے۔ یہ موقف اپنا کر کہ حکمرانوں کی اصلاح کریں گے، ان کو دعا دیں گے، امت کی تربیت کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دیں گے، بغاوت، آگزنی، مار کاٹ، خون ریزی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ علماء اہل الحدیث کو دونوں جہاں کی کامیابی سے نوازے اور ان سے صحابہ کی طرح دین کی خدمت لے کے کامیاب کر دے۔ چوتھا الزام، علماء اہل الحدیث پر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ امت میں اتحاد نہیں چاہتے، وہ امت میں فرقہ بندی کرتے ہیں۔ یہ الزام علماء اہل الحدیث پر لگتا ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، ڈرو اللہ سے جو الزام لگا رہے ہیں۔ علماء اہل الحدیث واحد علماء ہیں، واحد علماء کی جماعت ہے زمین پر جو کہتی ہے آؤ اللہ ہی کی عبادت کرو، اتحاد ہو جائے گا، آؤ شرک چھوڑ دو، اتحاد ہو جائے گا، آؤ نبی کی سنت اور صحیح حدیث پر اتحاد ہو جائے گا، آؤ قرآن صحیح حدیث کو صحابہ کی طرح تھام لو، اتحاد ہو جائے گا، آؤ توحید و سنت اور شریعت کو رسول اللہ اور صحابہ کی طرح مان لو اور عمل کرو اور نافذ کرو، اتحاد ہو جائے گا، آؤ شرک و بدعت اور حرام اور دوسروں کی شخصیت پسندی چھوڑ دو، اتحاد ہو جائے گا۔ علماء اہل الحدیث یہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سب سے پہلے اللہ ہی کی عبادت، ایک الہ، رب، خالق، مالک، پالنہار، قادر، اللہ، اسی کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، علماء اہل الحدیث کا موقف صاف ستھرا ہے۔ اتحاد توحید و سنت کی بنیاد پر، اتحاد قرآن صحیح حدیث کی بنیاد پر، اتحاد اللہ ہی کی عبادت، نبی کی اطاعت کی بنیاد پر، اتحاد صحابہ کے طریقے پر قرآن حدیث کی روشنی میں، نہ کم نہ زیادہ۔ شرک و بدعت اور حرام کی بنیاد پر، شخصیت پسندی اور ہیرو ورشپ کی بنیاد پر اتحاد نہیں، نہیں، نہیں۔ اور ایک اعتراض علماء اہل الحدیث پر آتا ہے کہ وہ غیر مسلمین میں دعوت دین کا کام نہیں کرتے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، رسول اللہ اور صحابہ کی طرح علماء اہل الحدیث غیر مسلمین، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی، جین، بدھسٹ، کمیونسٹ، دہریے، سب میں جانے کا پلان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے حکم سے اللہ ہی کی عبادت، نبی کی اطاعت، قرآن حدیث کا پیغام لے کر شرک و بدعت اور حرام سے ساری دنیا میں سب کو روکنے کے لیے، چاہے نریندر مودی ہو، چاہے یوگی ہو، چاہے بائیڈن ہو، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو، چاہے کوئی ہو، امیت شاہ ہو، سب تک توحید و سنت کا پیغام لکھ جانے کا پلان رکھتے ہیں۔ اور آپ بہت جلد علماء اہل الحدیث کو انشاءاللہ مسجدوں، مدرسوں کے باہر، ٹی وی چینل سے لے کے انشاءاللہ مدرسوں میں، کالجز میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں، بزنس ہاؤسز میں، کارپوریٹ سیکٹر میں اور عام مقامات پر دیکھیں گے کیسے وہ انشاءاللہ پارلیمنٹ سے لے کے ایک گلی تک اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ بہت جلد یہ انشاءاللہ مشن شروع ہوگا، مجھے امید ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، علماء اہل الحدیث اور اہل السنہ اور سلفی مسلمان مومنوں کی
اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو صحابہ کی طرح دین اسلام پر، توحید و سنت اور شریعت قرآن حدیث پر چلنے والا بنائے، اللہ ہی کی عبادت نبی کی اطاعت کرتے ہوئے، اور اسی پر خاتمہ صحابہ کی طرح اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو صحابہ کی طرح سارے عالم میں دین پھیلا کر نافذ کر دینے والا بنائے مغفرت کے ساتھ، اور اللہ شرک بدعت اور حرام کو صحابہ کی طرح تمام امت کو ختم کرنے والا بنائے، توحید و سنت، نماز اور زکوٰۃ اور شریعت کو نافذ کرنے والا بنائے، اور اللہ مغفرت کر کے جنت الفردوس صحابہ کی طرح پوری امت کو عطا کرے، رسول اللہ کے ہاتھ سے آب کوثر اللہ عطا کرے، اللہ کا دیدار عطا کرے، اور نبی کا پڑوسی صحابہ کی طرح بنا کے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، اہل ویال، امت کو کامیاب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔